السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو ہمارا آج کا لیسن ہے، وہ جادو کے متعلق ہے، اور آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے جو ہم جادو کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مختلف قسم کے، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جادو ہوتے ہیں، اور آج کا جو میں سبق دے رہا ہوں یہ خاص اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کیونکہ بہت سارے ایسے جادو ہوتے ہیں جن کو مدت کے حساب سے کیا جاتا ہے، ان کی ایک ٹائم لیمٹ رکھی جاتی ہے، اور عامل حضرات کہتے ہیں کہ بھی آپ کے جادو کے میعاد پوری ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے حضرات جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، پہلے تو یہ ایک میں آپ حضرات کے ذہنوں سے ایک بہت بڑی غلط فہمی نکال دوں، اور ایک بہت بڑی ہم سب کے ذہنوں کے اندر ایک بات ہے جو میں آپ حضرات کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، اور بہت اہم بات ہے، آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے۔ کیا؟ وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کالے علم کا توڑ کالے علم والے ہی کریں گے۔ یاد رکھیں، ایسا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا میری بات۔ کبھی بھی آگ سے نہیں بجھ سکتی، کبھی بھی کالے علم والا اپنے کالے علم کا توڑ نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا میری بات۔ ہمیشہ کالے علم کا جو توڑ ہے وہ اللہ کے کلام سے اور نوری عمل سے ہی ہوگا، تب آپ کو فائدہ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ تو پھر اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ فی الحال میں تیسرا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ خاص ان حضرات کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بھی جادو کی مدت پوری ہو چکی ہے، جادو کی میعاد پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس جادو کا توڑ ہی نہیں ہے، اب اس کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ کہ ان حضرات کی خدمت میں یہ عمل ہے، اور جو احباب، جو ساتھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر اپنے پیشنٹ کا، اپنے مریض کا علاج کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور جو احباب، جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر خود اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی 100% فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اپنے کلام کی برکت سے ان کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل ہے، نوٹ کر لیں تمام احباب، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں، ویسے پڑھنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن مجید کی سب سے آخری دو سورت مبارکہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دو صورتوں کا عمل ہے۔ جن احباب نے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی مخصوص تعداد بنا لیں، کہ ہر روز ایک مخصوص تعداد میں اس کو پڑھیں، اور 41 دن میں یعنی 41 ڈیز کے اندر 1.25 لاکھ دفعہ اس کو پڑھ لیں، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا اگر 41 دن میں نہیں کر سکتے تو 2 چلوں میں اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اور کوشش کریں کہ وقت بھی ایک رکھیں اور جگہ بھی ایک رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ عامل حضرات کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور ساتھ آپ پرہیز کر لیں گے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ پرہیز کس چیز کا ہے؟ لہسن کا ہے، ادرک کا ہے، کچے پیاز کا ہے، کہ اس کو استعمال نہ کریں زیادہ، کیونکہ تاکہ آپ کے منہ سے سمیل نہ آئے، بس یہ اس کا پرہیز ہے، اور کوئی پرہیز نہیں ہے۔ باقی اعمال آپ کرتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں، جھوٹ آپ نہیں بولتے، غیبت آپ نہیں کرتے، چغل خوری آپ نہیں کرتے، باقی چیزوں سے آپ خود پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے مزید۔ باقی اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے مریض کا، اپنے پیشنٹ کا آپ علاج کر لیں۔ علاج کیسے کرنا ہے؟ انہی دونوں صورتوں کو 3 دفعہ، 7 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ پڑھ کے مریض پہ دم کریں، مریض کو پانی دم کر کے دیں، مریض پیے، انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا علاج ہو جائے گا۔ ہر قسم کا جادو، چاہے جس کی میعاد کیوں نہ ختم ہو چکی ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور جو احباب اپنے گھروں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، کہ بغیر زکوٰۃ کے اپنے مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی ترتیب سن لیں، اس کی ترتیب سمجھ لیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے سورہ فلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ ناس، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، پانی پہ دم کریں گے 1 گلاس میں، اور مریض کو پلا دیں گے۔ پھر اسی طرح یعنی صبح، دوپہر، شام مریض کو پلائیں گے،
اور اگر 5 وقت کر لیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے پلا دیا، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کے پلا دیا، پھر عصر کے بعد پلا دیا، پھر مغرب کے بعد پلا دیا، پھر عشاء کے بعد پلا دیا، اگر تہجد کا اہتمام ہے تو رات کو تہجد کے بعد اس کو پڑھ کے پلا دیا، تو مریض کو جلدی اللہ تعالی شفا عطا فرما دیں گے۔ صبح شام کی اگر اس کی تسبیح کر لیں تو بھی اس کا فائدہ ہوگا، یعنی 101 دفعہ پڑھ کے فلق، 101 دفعہ پڑھ کے سورہ ناس، یہ پانی پہ دم کر لیں، سارا دن یہ پانی پلاتے رہیں، یا صبح شام یہ پانی پلاتے رہیں۔ اس پانی کو چائے بھی اسی پانی سے بنا لیں، دودھ میں بھی یہی پانی ڈال دیں، اگر آپ آٹا گوندتے ہیں روٹی کے لیے اس میں بھی یہ ڈال دیں، سالن گھر میں بناتے ہیں اس میں بھی یہ ڈال دیں، یعنی ہر چیز کے اندر اس پانی کو آپ استعمال کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پڑا ہوا پانی سورہ فلق اور سورہ ناس والا مریض کو جائے، مریض کو ملے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کے مریض کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عینات سے، اور ہر قسم کے جادو سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔